آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 49۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ، 46واں حصہ۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی بروقت اطلاع ہو سکے۔ اہل مصر کے مذہبی عقائد۔ ایلفرڈ بٹلر اپنی کتاب عربوں کی فتح مصر میں لکھتا ہے، اگرچہ مصر کے قبطیوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا تھا، اس کے باوجود رومی حکمرانوں اور مصری محکوموں کے تعلقات ہمیشہ کشیدہ رہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ رومی اور مصری الگ الگ نسل سے تعلق رکھتے تھے اور نسلی تعصب باہمی فتنہ و فساد کا سبب بنتا رہتا تھا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ مؤثر وجہ یہ تھی کہ اگرچہ قبطیوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا، لیکن رومی عیسائیوں اور قبطی عیسائیوں کے فرقے الگ الگ تھے۔ رومی عیسائیوں نے کالسیڈن کی کونسل کے اس فیصلے کو تسلیم کر لیا تھا کہ مسیح کی ذات میں دو فطرتیں ہیں، ایک الہی اور ایک انسانی۔ یہ فرقہ ملکانیہ کہلاتا تھا، لیکن مصریوں نے کالسیڈن کی اس قرارداد کو منظور کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ اس بات کے قائل تھے کہ مسیح ایک فطرت کے حامل ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنے والے فرقے کو نستوری فرقہ کہا جاتا تھا۔ اس اختلاف کے باعث مسیحیت کے ان دو فرقوں میں شدید بغض و عناد پیدا ہو گیا۔ ان میں اکثر فتنہ و فساد کے شعلے بھڑکتے رہتے، باہمی خونریزی کے باعث خون کے دریا بہنے لگتے۔ ایک مذہبی اجتماع میں اسکندریہ کے اسقف اعظم نے، جو رومی حکومت کا نمائندہ اور ملکانیہ فرقے کا پیروکار تھا، اس نے قربان گاہ پر کھڑے ہو کر نستوری فرقے یعنی مصری قبطی کے قتل عام کا اعلان کیا۔ اس کے حامیوں نے گرجے میں عبادت کے لیے جمع ہونے والے قبطیوں کو اس بے دردی سے تحت تیغ کرنا شروع کیا کہ کشتوں کے پشتے لگ گئے اور خون کی ندیاں رواں ہو گئی اور گرجے کی عمارت ان کے خون سے رنگین ہو گئی۔ یہی مصنف اس کے بعد لکھتا ہے کہ 7ویں صدی عیسوی میں مصر میں ملک کے سیاسی حالات کی حیثیت ثانوی تھی۔ اولی حیثیت مذہب کو حاصل تھی۔ وطن کی محبت عملی طور پر مفقود تھی۔ قومی اور نسلی مخالفتوں کی وجہ بھی مذہبی نظریات میں تضاد تھا۔ لوگ مذہبی موضوعات پر جب بحث کرتے تو فرط غضب سے آپے سے باہر ہو جاتے اور بالکل غیر اہم اور حقیر موضوعات پر لڑتے ہوئے اپنی جان کی بازی لگا دیتے۔ ان کے نزدیک الہیات کے مسائل میں معمولی سے اختلاف بھی ناقابل برداشت تھا۔ مصری لوگ جب بتوں کے پجاری تھے تو اس وقت بلیوں مگر مچھوں کے پجاری اس بات پر لڑا کرتے تھے کہ ان دو چیزوں میں سے کون سی چیز زیادہ پرستش کے لائق ہے، اور اب انہوں نے عیسائیت کی فرقہ بازیوں اور فروعی اختلافات کو باہمی جنگ و جدال کا ذریعہ بنا لیا۔ کالسیڈن کی کونسل سن 451 عیسوی میں منعقد ہوئی، جس نے عیسائی ملت کو کبھی نہ متحد ہونے والے دو فرقوں میں بانٹ دیا۔ ایک فرقہ مسیح کے لیے ایک فطرت کا قائل تھا اور مصر کے قبطی اسی عقیدے کو اپنائے ہوئے تھے، اور دوسرا گروہ مسیح کے لیے دو فطرتوں کا قائل تھا، کیونکہ رومی حکمران ملکانیہ فرقے سے متعلق تھے، اس لیے وہ مصریوں کے عقیدے کو ایک بدعت سمجھتے تھے اور اس کی بے خونی کو اپنا فرض گردانتے تھے۔ نائسٹیس نے سن 699 عیسوی میں جب اسکندریہ پر قبضہ کیا تو اس نے وہاں کے اسقف اعظم کو، جو ملکانیہ فرقے سے تعلق رکھتا تھا، قتل کر دیا۔ ہرقل نے جب قسطنطنیہ کی شاہی قوت کے خلاف بغاوت کی تو مصر کے قبطی پر امید ہو گئے کہ ہرقل کے برسر اقتدار آنے سے ان کے مصائب و آلام کا خاتمہ ہو جائے گا، جو فوکس کے عہد حکومت میں انہیں برداشت کرنا پڑے۔ قبطیوں کا اسقف جو 5 سال کے لیے اس منصب پر مقرر ہوا تھا، اس بغاوت کے دوران اس نے مزید 6 سال کے لیے یہ عہدہ حاصل کر لیا۔ حکومت بے شک ملکانیہ فرقے کے ہاتھ میں تھی، لیکن مصریوں نے اپنے کئی کلیسا تعمیر کر لیے اور اپنی بہت سی خانقاہیں قائم کر لیں۔ ہرقل برسر اقتدار آنے کے بعد قبطیوں کی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن بازنطینہ کے دربار نے مصر کے لیے ملکانیہ فرقے کا ایک اسقف مقرر کر دیا۔ خسرو پرویز نے بیت المقدس کو تخت و تاراج کرنے کے بعد فلسطین اور شام پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد اسکندریہ پر حملہ کیا۔ اس وقت سکندریہ کی مضبوط فصیل کے سارے دروازے بند کر دیے گئے، لیکن ایک نہر جس کے ذریعے سے اہل سکندریہ کو گندم سے لدے ہوئے جہاز پہنچتے تھے اور جس کے ذریعے اہل سکندریہ کو پینے کا پانی فراہم ہوتا تھا، وہ جنوبی دیوار کے نیچے نیچے بہتی تھی اور پھر شہر کے اندر داخل ہو جاتی تھی۔
اس کے دائیں حصے سے گزرتے ہوئے سمندر میں جا گرتی تھی۔ شہر میں اس کے داخل ہونے کے دونوں راستے مضبوطی سے بند کر دیے گئے، لیکن اس کا وہ دروازہ جہاں سے وہ سمندر میں گرتی تھی وہ کھلا رہتا تھا۔ اس کے ذریعے غلے سے لدی ہوئی کشتیاں شہر میں پہنچتی اور ماہی گیر مچھلیوں سے بھری ہوئی اپنی کشتیوں کو لے کر یہاں پہنچ جاتے تھے۔ اس کا یہ دروازہ بندرگاہ کے بالکل متصل تھا اور رومیوں کے جنگی جہاز بلا خوف و خطر آتے جاتے تھے۔ پھر اس کی حفاظت کے بارے میں بھی چندہ اہتمام نہیں کیا جاتا تھا۔ پیٹر نامی ایک غیر ملکی شخص اسکندریہ میں تحصیل علم کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس نے غداری کرتے ہوئے ایرانیوں کو اس مخفی راستے کا سراغ بتا دیا۔ پیٹر کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ یہودی تھا۔ اس کی غداری کے باعث اسکندریہ پر ایرانیوں نے قبضہ کر لیا تو شہر میں قتل عام شروع ہوا اور بے شمار لوگ تہہ تیغ کر دیے گئے، اور جو زندہ بچ گئے ان میں سے بعض کو جنگی قیدی بنا کر ایران بھیج دیا گیا۔ جن لوگوں کے ساتھ ایرانی فوجیوں نے کوئی تعرض نہیں کیا ان میں سے ایک قبطیوں کا اسقف تھا جس کا نام انڈرونکس تھا، اور قبطیوں کے وہ لوگ جو پہلی حکومت میں ملازم تھے ایرانیوں نے ان کو اپنے عہدوں پر برقرار رکھا اور کاروباری حکومت میں ان کا تعاون حاصل کیا۔ اگرچہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ مصریوں نے ایرانی فاتحین کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہوئے ان کا پرجوش خیر مقدم کیا، لیکن بٹلر نے اس چیز کو تسلیم نہیں کیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے ہم اپنے پروردگار کے حضور معافی کے طلبگار ہیں، اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔